اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ جو کچھ ہم ان نشستوں میں پڑھ رہے ہیں اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلی بات ہم نے جو پڑھی کہ جو آپ سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں۔ لازمی نہیں ہے کہ جو آپ اور میں سوچتے ہیں وہ صحیح ہو، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو اسے درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہے اس میں جذبات پہلے آتے ہیں اور عقل و شعور بعد میں آتی ہے۔ تو پہلے آنے والی چیز کسی جگہ پہ قبضہ کر لیتی ہے اور بعد میں آنے والے کے لیے جگہ نہیں چھوڑتی۔ تو اگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جذبات نے ہماری شخصیت پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ عقل و شعور کے لیے جگہ نہیں چھوڑ رہی، تو وہ جگہ چھڑانی ہے۔ عقل اور شعور کو لا کے اپنی شخصیت میں بٹھانا ہے، جذبات کو ایک قدم پیچھے رکھنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہماری وہ جو بلوغتیں ہیں، جسمانی بلوغت، ذہنی بلوغت اور خصوصاً جذباتی بلوغت جو اس وقت کام آتی ہے کہ جب کوئی آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جو ایب نارمل ہوتی ہے، اس وقت آپ کا دماغ آؤٹ۔ وہ جو ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو پھٹ پڑے۔ پھٹ کیوں پڑا؟ اس لیے پھٹ پڑا کہ قابو ہی نہیں ہے اپنے اوپر۔ دل، جذبات یہ سامنے آ گئے اور عقل، دماغ، شعور، دانش یہ پیچھے رہ گئی، تو وہ پھٹ پڑا۔ اپنے آپ کو اس صورتحال سے بچانا ہے کہ ہم جب سچویشن ایب نارمل ہو تو ہم نارمل رہیں اور اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ تو یہ پہلی عادت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم اس قابل ہو جائیں کہ اپنے جذبات پر قابو کر لیں تو پھر ہم اپنے لیے ایک منصوبہ بنائیں۔ قومیں دنیا میں ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنے لیے 300 سال بعد تک کا منصوبہ بنایا، عمل کیا، اور بڑی گہری بات اور اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے۔ پھر قومیں ایسی بھی ہیں جو 5 سالہ منصوبہ بناتی ہیں، 10 سالہ منصوبہ بناتی ہیں اور پھر اس پہ عمل کرتی ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی سال کے آغاز میں کوئی منصوبہ بناتا ہے۔ اس سال تو میں جو ہے میری زندگی پچھلے سال سے مختلف ہوگی، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ کہتے ہیں کہ 97% لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو پچھلے سال تھا وہ اس سال بھی ہے اور وہ اگلے سال بھی رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی شخصیت پہ قابو ابھی نہیں ہے۔ تو ایک منصوبہ بنائیے، لمبا منصوبہ، 5 سالہ 10 سالہ منصوبہ بنائیے اور اس کے بعد اس منصوبے پر عمل کیجیے۔ وہ عمل کیسے کرنا ہے وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اور ہم اگر کمپیوٹر کی زبان میں بات کریں، پروگرامنگ کی لینگویج میں بات کریں، تو ہم پہلے یہ اپنے آپ کو یہ مانتے ہیں کہ ہم پروگرامر ہیں، ہم اپنے لیے کوئی پروگرام لکھ سکتے ہیں جس پر ہماری زندگی چلے گی۔ اور دوسری عادت یہ ہے کہ اپنے لیے پروگرام لکھو، ایک مشن سٹیٹمنٹ بناؤ، ایک منصوبہ بناؤ، زندگی کو اپنے انجام کو مد نظر رکھ کے ایک لمبا منصوبہ 5 سالہ 10 سالہ 20 سالہ بناؤ، اور خوب سوچ سمجھ کے کہ میرا انجام اس سے اچھا ہونے جا رہا ہے وہ منصوبہ بنا لے۔ اب تیسری بات ہے کہ یہ سارا کچھ تو ابھی ہوا میں ہے، منصوبے پہ عمل کیسے ہوگا؟ یہ ہے مشکل کام، کیونکہ 97% لوگ جو کچھ سوچتے ہیں، جو منصوبہ بناتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تیسری عادت کا نام ہے پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ جو چیزیں پہلی ہیں پرائرٹی میں ان کو پہلے رکھیں، جو دوسری اور تیسری اور چوتھی اس کو بعد میں رکھیں۔
یہ فرسٹ تھنگز کیا ہوتی ہیں؟ زندگی کی فرسٹ تھنگز کیا ہوتی ہیں؟ جو آپ نے اپنی دوسری عادت میں جو منصوبہ بنایا ہے آگے بڑھنے کا، اپنے آپ کو ترقی دینے کا، اس میں جو چیزیں مددگار ہیں، جو اس میں آپ کو ایک ایک قدم آگے بڑھاتی ہیں، وہ فرسٹ تھنگز ہیں۔ جو آپ کے اس منصوبے پہ قدغن لگا دیں یا آپ کو اس سے ریورس کر دیں، وہ سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ تھنگز۔ تو پہلے آپ نے وہ کام کرنے ہیں، وہ ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے کہ جو اس منصوبے میں آپ کو آگے لے کے چلے، وہ منصوبہ آپ کے مستحضر رہے۔ تو پرائرٹی سیٹ کرنی۔ قرآن مجید بھی انسانوں سے اسی چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، تم آخرت کو بھول جاتے ہو، حالانکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی اور بہتر بھی ہے۔ تو ترجیح کس کو دی، اس سے آپ کا انجام متعین ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ بات بھی آتی ہے، سورہ قیامہ میں ہے کہ اس دن انسان کو یہ جتلا دیا جائے گا کہ اس نے کس چیز کو آگے رکھا اور کس کو پیچھے رکھا، یہی اس کا حساب ہوگا۔ اس نے جو بھی عمل کیا، جس طرح بھی کیا، اگر دنیا کو آگے رکھ کے کیا تو ہار جائے گا اس وقت، اگر آخرت کو آگے رکھ کر کیا تو خواہ عمل تھوڑا بھی تھا، مشکل تھا، جیسا بھی تھا، جیت جائے گا اس دن۔ اسی سے ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اسے جتلا دیا جائے گا کہ تو نے کس چیز کو آگے رکھا تھا، کس کو پیچھے رکھا تھا۔ یہی ہار جیت کا فیصلے کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو ہم کس چیز کو آگے رکھتے ہیں، کس کو پیچھے رکھتے ہیں، یہ جو اصل بات ہے زندگی۔ تو پرائرٹیز اس کو کہتے ہیں ترجیحات طے کرنا۔ اب ترجیحات طے کر لی، سب کچھ کر دیا، اس میں جو چیز روکنے والی ہے وہ کیا ہے؟ دنیا میں دو قسم کے کام ہیں۔ ایک کام وہ ہیں کہ جن کو آپ کہتے ہیں اہم، امپورٹنٹ، اور دوسرے کام ہیں جن کو آپ کہتے ہیں فوری، ارجنٹ۔ اہم اور امپورٹنٹ کام وہ ہیں جو آپ نے اپنے لیے طے کیے ہیں، وہ آپ نے اپنے لیے وہ امپورٹنٹ قرار دیے ہیں، جن سے آپ آگے بڑھتے ہیں، وہ اہم کام ہے۔ وہی اہم کام ہے جو آپ کے اس 10 سالہ منصوبے کو، 5 سالہ منصوبے کو آگے لے کے چلنے والے۔ ارجنٹ کام کیا ہے؟ وہ باہر سے آپ پہ وارد ہوتے ہیں اور آپ کو روکتے ہیں، وہ اہم کاموں کے راستے میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ ان ارجنٹ کاموں کو، ان فوری کاموں کو، افتاد جو باہر سے آتی ہے، آپ اس کو ایوائڈ نہیں کر سکتے۔ ایسی چیزیں کہ آج یہ کام نہیں کرو گے تو نقصان ہو جائے گا، آج بجلی کا بل جمع نہیں کراؤ گے تو، آج فلاں کے داخلے کے لیے نہیں جاؤ گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، آج فلاں میٹنگ اٹینڈ نہیں کرو گے تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ حالانکہ خواہ وہ آپ کے منصوبے کا حصہ نہیں ہے، لیکن آ پڑی آپ پہ اور آپ کو نقصان دے گی، کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ جو دو چیزیں، ان کے 4 کوارڈرنٹس بنا لیتے ہیں۔ بیٹا ادھر وہ کاغذ ایک پڑا وہ لا کے دو۔ دو چیزیں جو ہیں ان کے 4 کوارڈرنٹس، کوارڈرنٹ کہتے ہیں چوتھائی حصے کو، تو وہ بنا لیتے ہیں۔ یہ سب کو ایک ایک تو شاید پورا نہ آئے، 2 بندے اس کو لے لیں، اور یہ تو پھر ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹائم میٹرکس۔ کیسے کریں یہ جو ارجنٹ چیزیں ہیں، یہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کو کیسے مینج کریں؟ تو کام 4 قسم کے ہو گئے، پھر 2 3 ہو جائیں، ادھرتے ہیں۔ جی بس اب بیٹھ جائیں، جزاک اللہ۔ تو کاموں کی 4 کیٹیگریز ہو گئی۔ پہلی جو کوارڈرنٹ 1 ہے، اس میں وہ کام ہے کہ جو ارجنٹ بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں، کرنے ہی کرنے، اس کو تو کسی طرح کر گزریں۔ نہ آپ اس کے لیے لمبی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، نہ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ بائی ہک اور بائی کروک، جس طرح ہوتا ہے گزر جائیں اس سے، ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ تو دوسرے کام
جو سیکنڈ کوارڈرنٹ ہے اس میں جو کام پڑتا ہے وہ امپورٹنٹ تو ہے، فوری نہیں ہے، اہم اور غیر اہم، فوری اور غیر فوری۔ تو پہلے کوارڈرنٹ میں وہ جو اہم بھی ہے اور فوری بھی ہے، کرنا بھی پڑے گا، ابھی کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا۔ دوسرے کوارڈرنٹ میں جو چیز ہے وہ امپورٹنٹ تو ہے، فوری نہیں ہے۔ یہ وہ کام ہے جن کا تعلق آپ کے بنائے ہوئے منصوبے کے ساتھ ہے، اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے۔ یہ وہ خفیہ محنت ہے کہ جو آپ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو کامیابی ہے نا وہ جب بولتی ہے لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ کامیاب بزنس آپ دیکھتے ہیں کہ زبردست بزنس چل رہا ہے، اس کے پیچھے مالک نے کتنی محنت کی، کتنی دفعہ ناکام ہوا، وہ آپ کو دکھے گی نہیں۔ یہ جو سیکنڈ کوارڈرنٹ میں بیٹھ کے آپ محنت کریں گے، 5 سال محنت کریں گے تو 5 سال کے بعد آپ کو کامیابی ہوگی، آپ کو کلگی لگائی جائے گی، آپ کو پھول لگیں گے، آپ کے فوٹو کھینچے جائیں گے، آپ کو بڑا اونچا مانا جائے گا، لیکن وہ 5 سال کوئی نہیں دیکھے گا، اس کے پیچھے وہ 5 سالہ محنت۔ تو یہ جو سیکنڈ کوارڈرنٹ ہے یہ چپ کر کے کام کرنے کی جگہ ہے اپنے منصوبے کے مطابق۔ ایک دن آپ وہاں پہنچیں گے تو پھر بڑا شور مچے گا رشتہ داروں میں بھی، ارد گرد کے لوگوں میں، واہ جی واہ کیا کام کیا اس نے، زبردست آدمی ہے، لیکن ان کو وہ 5 سال کی محنت نظر نہیں آئے گی کہ یہ صاحب تو اس پہ 5 سال سے کام کر رہے تھے، 10 سال سے کام کر رہے تھے، وہ کسی کو نہیں دکھے گا۔ لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک دن اچانک آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے، اس کے پیچھے محنت کوئی نہ ہو، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو سیکنڈ کوارڈرنٹ میں چیزیں ارجنٹ نہیں ہیں، امپورٹنٹ بہت ہیں، وہ منصوبے جو آپ نے اپنے لیے طے کیے۔ پھر آ جائیں تیسرا کوارڈرنٹ جو ہے اوپر سے نیچے، اس میں وہ چیزیں ہیں کہ جو کیا ہیں کہ فوری ہیں لیکن غیر اہم ہیں۔ وہ کون سی چیزیں؟ مثلا آپ بیٹھے ہیں، کوئی صاحب آپ سے ملاقات کے لیے آ گئے، جی حضرت کیسے آنا ہو؟ فارغ تھا، سوچا آپ سے مل لوں، وہ اب 4 گھنٹے آپ کے کھا جائے گا۔ ایک کال آ گئی اور وہ آ گئی، اب اٹھانی پڑے گی، گھنٹی بج رہی ہے لیکن اہم کوئی نہیں ہے، اب اس نے آپ کا پونا گھنٹہ کھا لیا۔ اس طرح کے کام یہ بھی افتادیں پڑتی رہتی ہیں۔ اس کے حوالے سے کیا کرنا ہے کہ اس کو اوائڈ جتنا کر سکتے ہیں، ایک یا اس کو ڈیلیگیٹ کر دیں، کوئی آپ کی جگہ یہ کام کر سکے کوئی ہو تو آپ اس کو کروا دیں۔ اسی لیے لوگوں نے اپنا سیکٹری رکھا ہوتا ہے ایسی کالیں سننے کے لیے۔ یا اس کا طریقہ کار ہے، کوئی آ گیا آپ کے شعبے میں، اس نے آپ کے ڈیسک پہ بیٹھنا ہے، آپ نے کسی اور بندے کو لگایا کہ جی حضرت کو شعبے کا چکر لگواؤ، ان کو بتاؤ فلاں فلاں ڈیسک پہ کیا کیا کام ہو رہا ہے، اور اشارہ کر دیا کہ ان کا گھنٹہ لگوا کے آنا ہے۔ اوائڈ کرنا نا آپ نے، اچھی طرح سے احسن طریقے سے نو کہنی ہے۔ تو یہ تیسرا جو کوارڈرنٹ ہے اہم نہیں ہے لیکن افتاد ہے، پڑ گئی ہے، اب اس کو کیسے اوائڈ کریں؟ تو اس کے اوائڈ کرنے کے طریقے ہیں، یا ڈیلیگیٹ کر دیں یا کسی طرح اوائڈ کر دیں اس کو، وہ پھر اس کے بہت سارے طریقے۔ چوتھا کوارڈرنٹ وہ ہے کہ جو غیر اہم بھی ہے اور غیر فوری بھی ہے، اس سے تو بالکل آپ اس میں جائیں ہی نہ۔ لیکن اصل بات آپ کو بتاؤں، ہمارا سارا وقت یہیں گزرتا ہے۔ یہ جو چوتھا خانہ ہے جو اہم بھی نہیں ہے، آپ کا وہ جو زندگی کا لمبا منصوبہ ہے، اس میں آگے بڑھنے کا سامان بھی اس میں کوئی نہیں ہے، یہ کوئی ارجنٹ بھی نہیں ہے، بس یہ بیٹھ کے میچ دیکھنا ہے، کرکٹ میچ چل رہا ہے، ٹک ٹاک چل رہا ہے، انسٹاگرام چل رہا ہے، فیس بک چل رہی ہے، یہ سارا وہ ہے۔ ابھی جو آپ کی طبیعت ہے وہ یہاں جا کے ریلیکس ہو جاتی ہے، ٹائم ضائع کر دیتی ہے، اور اکثر لوگ یہ ہے کہ وہ اپنا سارا وقت ادھر برباد کر دیتے ہیں۔ اسی لیے 97% لوگ ناکام رہتے ہیں، صرف 3% لوگ کامیاب رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس خانے میں آ کے بیٹھنا طبیعت پہ اتنا اچھا گزرتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے
کہ بندہ کہتا ہے ادھر ہی بیٹھا رہے، مجھے کوئی کام نہ ہو، تنخواہ ملتی رہے، کوئی کام نہ ہو، میں ادھر بیٹھا رہوں، ٹک ٹاک دیکھتا رہوں، میں سوشل میڈیا پہ گپے مارتا رہوں، اور جو بھی کام، جو بھی جتنے بھی وہ کام ہیں جو نان پروڈکٹیو ہیں اور اس میں وقت خرچ ہوتا ہے، یہ چوتھا خانہ ہے، نہ اہم نہ فوری۔ البتہ جو شخص یہاں بیٹھتے ہیں ان کے جو کام ہیں وہ ڈیلے ہوتے رہتے ہیں، ڈیلے ہوتے رہتے ہیں، اور وہ ارجنٹ والے کھانے میں جا کے پلیس کرنا شروع کرتے ہیں۔ نارمل کام بھی ان کی ارجنٹ کا کھانا پھر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ان کے سر پہ آ کے افتادیں پڑتی ہیں۔ آپ کو کوئی شخص بہت دوڑتا ہوا اور بہت ہی کسی ادھر دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر دوڑ رہا ہے لگے تو آپ کہیں گے بڑا محنتی ہے، نہیں، سب سے زیادہ ٹائم ضائع کرنے والا یہ ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے نارمل کاموں کو اپنے لیے ایمرجنسی بنا دی۔ کوئی شخص آپ دیکھیں بڑا ریلیکس ہے، ہمیشہ بڑے اطمینان سے بڑی اچھی طرح کام کرتا ہے، اس کے کام پہلے ہی، وہ جو ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے اس سے 3-4 دن پہلے ہی ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ سوچ لیں کہ یہ کوارڈرنٹ 2 میں بیٹھنے والا شخص ہے، ورنہ کوارڈرنٹ 3 یا 4 میں بیٹھنے والا شخص ہمیشہ الٹیمیٹلی کوارڈرنٹ 1 میں جاتا ہے، اس کے سر پہ ہمیشہ ایمرجنسی رہتی ہے، وہ بلڈ پریشر کا شکار رہتا ہے، وہ ہیسل میں رہتا ہے ہر وقت، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، کیا اس کے اکثر کام چھوٹ جاتے ہیں، وہ اکثر نقصان اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ وہ چوتھے خانے میں بیٹھتا ہے، اہم کام، ایمرجنسی کام کو لنگر آن کرتے 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 ایٹ 11th آور اب کرنا تو ہے، اب وہ اٹھے گا تو جا کے لمبی لائن میں لگے گا، کہیں ٹریفک میں پھنس جائے گا، کہیں جو ہے وہ اتنی تیزی سے جائے گا کہ اللہ نہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے گا، کہ مطلب وہ عام نارمل کنڈیشن میں نہیں ہوگا، ہمیشہ اب نارملٹی میں چلے گا۔ تو یہ 2 کام ہو گئے کہ ایک کام وہ ہے کہ جو آپ نے اپنے لیے طے کیے ہیں اور اہم ہیں، اور دوسرے وہ جو معاشرے میں آپ پہ لازمی ٹھونس دیے ہیں اور وہ ارجنٹ ہے، اب ان کو آپ نے مینج کرنا ہے۔ اہم اور ارجنٹ جو ہے ان کو کرنا ہی کرنا، ان کو کر گزریں ان کو۔ اچھا، یہ جو پرفیکشنزم نہیں چلے گی، ایسے سجا کے سنوار کے کروں، وہ یہ جو سیکنڈ کوارڈرنٹ ہے نا، اس کے کاموں کو آپ سجا اور سنوار کے کر سکتے ہیں، تھرڈ والے کو اوائڈ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ مصیبت ہے۔ ایک صاحب آ کے بیٹھ گئے، ایک کال لگ گئی ہے اور کوئی معاملہ ہو گیا ہے، کسی تقریب میں آپ نے بہت اوائڈ کیا کہ وہ چلا جائے میری جگہ، وہ چلا جائے، وہ چلا، 1000 روپے سلامی بھی دے آئے، لیکن کہا کہ نہیں آپ ہی نے جانا ہے۔ جانا ہے؟ کیا کریں؟ آپ نے حتی الامکان کوشش کی کہ اس کو اوائڈ کریں، لیکن نہیں کر سکے۔ اور چوتھا وہ ہے کہ جہاں ہم خود بیٹھے، ہر وقت موبائل یہاں رکھا ہوا ہے اور لگے ہوئے ارد گرد کا کوئی پتہ نہیں، گھر میں صوفے پہ 4 بندے بیٹھے ہیں، چاروں ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہے، اس پہ لگے، بالکل غیر اہم۔ ہاں کوئی شخص بزنس کر رہا ہے، کسی کی کمائی کا ذریعہ، وہ بات علیحدہ ہے، لیکن ہمارے 97% لوگ اپنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم جیسی دولت کو بہا رہے ہوتے ہیں، کل کر رہے ہوتے ہیں۔ وقت گزاری کا مشغلہ، ہم وقت کو گزار رہے، نہیں بھائی، وقت آپ کو گزار رہا ہے، آپ وقت کو نہیں گزارتے، پھر وقت آپ کو گزارتا ہے۔ یہ وہ تیسری عادت ہے کہ جس سے آپ کے منصوبے ایگزیکیوٹ ہوں گے، عمل میں آئیں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ پہلی 2 عادات میں یہ طے کیا ہے کہ میں کر سکتا ہوں اور میں نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے، اب آپ کرنا شروع کریں۔ پھر ترجیحات طے کریں، ترجیحات طے کرنے کے بعد اہم اور ارجنٹ کام میں فرق کریں، پہلا کوارڈرنٹ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، کہاں آپ نے کام کرنا، آپ نے سیکنڈ کوارڈرنٹ میں بیٹھنا ہے، جو اہم بھی ہے، فوری نہیں ہے، لیکن آپ کو بار بار آنا پڑے گا اہم اور فوری میں، لیکن جتنا آپ ادھر کام کریں گے یہ اہم اور فوری کا کھانا، جتنا آپ چوتھے کھانے میں بیٹھیں گے اہم اور فوری ارجنٹ والا کھانا بڑھتا جائے گا، جتنا آپ دوسرے کھانے میں بیٹھ کے کام کریں گے یہ آپ کی ایمرجنسیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، سکویز ہوتی چلی جائیں گی۔
یہ کام کرنے کا طریقہ ہے زندگی میں۔ اگر آپ یہ تینوں عادتیں اپنا لیں گے تو اس کو کہتے ہیں آپ نے اپنی ذات پر فتح پا لی، اپنی ذات پر فتح پا لی۔ جو شخص اپنی ذات پر فتح پا لے، اب وہ کس منصب پر فائز ہوتا ہے؟ اب وہ اس منصب پر فائز ہوتا ہے کہ اگلی بات، آپ تھے ڈیپینڈنٹ، یہ تین عادتیں اپنا کر آپ بن گئے انڈیپینڈنٹ، خود مختار، لیکن یہ آخری منزل نہیں۔ آخری منزل کیا ہے؟ ایک انڈیپینڈنٹ شخص کسی اجتماعیت کا درست حصہ بن سکتا ہے۔ ایک ڈیپینڈنٹ شخص جب اجتماعیت میں شامل ہوتا ہے وہ اپنا بھی بیڑا غرق کرتا ہے، اس تنظیم کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے۔ ہمیشہ شکایت، ہمیشہ انگلی اٹھا کے رکھے، اس کو آپ کوئی چیز کرنے کے لیے دے دیں کبھی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ میری وجہ سے تو نہیں ہوا، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے۔ یہ جماعت ہی ایسی ہے، یہ لوگ ہی ایسے ہیں، آپ کا طریقہ کار ہی غلط ہے۔ کیوں؟ میرے اوپر انگلی نہ اٹھ جائے، میرے اوپر کوئی بات نہ آ جائے۔ یہ ڈیپینڈنٹ آدمی ہے، ہمیشہ پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بندہ چل کیوں نہیں رہا؟ بھائی وہ ڈیپینڈنٹ آدمی ہے، اس کو یہ تین عادتیں سکھا کے انڈیپینڈنٹ کرو، وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرے، کسی اور پہ الزام تراشی نہ کرے۔ وہ یہاں سے آگے کی منزل اس کو کہتے ہیں انٹر ڈیپینڈنسی، ساتھ مل کر چلنا۔ یہ اس سے مشکل منزل ہے۔ یہاں سے آگے ہم تنظیم کا وہ سبق شروع کریں گے کہ جس میں ساتھ مل کر چلنے کے کیا کیا معاملات ہیں۔ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی انٹر ڈیپینڈنٹ کیسے ہوتا ہے؟ ایک فٹ بال کی ٹیم ہے، ایک ہاکی کی ٹیم ہے، اپنے اپنے رولز ڈیفائن ہوتے ہیں۔ ایک گول کیپر آگے جا کے سینٹر فارورڈ پہ جا کے گول نہیں مارتا، ورنہ کیا ہوگا؟ وہاں سے بال آئے گی سیدھا گول کے اندر جائے گی۔ کیوں؟ کیپر وہاں کھڑا ہی نہیں۔ اسی طرح تنظیم و جماعتوں میں بھی آپ کے رولز ڈیفائن ہیں۔ آپ اپنا کام تو کر نہیں، دوسرے کے کام میں انگلیاں اڑا رہے، اس کو دے، اس پہ تنقید، اس پہ تنقید، ڈائریکٹ امیر پہ، نائب امیر پہ، ناظم اعلیٰ پہ تنقید۔ کیوں؟ اپنے آپ کو تو دیکھ ہی نہیں رہے، اپنا آپ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ ڈائریکٹ نقیب نظر آ رہا ہے، امیر نظر آ رہا ہے، مقامی امیر نظر آ رہا ہے، امیر حلقہ نظر آ رہا ہے، ادھر دیکھی جا رہے۔ کیوں؟ یہ ڈیپینڈنٹ آدمی ہے بھائی، اس کو یہ تین عادتیں نہیں آتی، وہ پرو ایکٹیو نہیں ہے، وہ انجام کو دیکھ کر آغاز نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی کی اہم چیزوں کو سامنے رکھ کر نہیں چلتا، وہ چوتھے خانے کا، تیسرے خانے کا یا پہلے خانے کا بندہ ہے، اس کا سارا وقت ادھر لگ جاتا۔ تو یہاں سے آگے ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی اجتماعیت میں، کسی بھی ٹیم میں، گھر بھی تو ایک ٹیم ہے نا، خاندان بھی، جماعت بھی ایک ٹیم ہے، اس میں کیسے چلا جائے۔ اس میں یہ جو آپ میں سے جو لوگ نقبا ہیں یا رفقا ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پرابلم کریٹرز ہیں، چل نہیں پاتے، بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن چل نہیں پاتے۔ آپ آئیڈینٹیفائی کیجئے گا، وہ ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، ان کو یہ تین عادتیں سکھا دیں، وہ چلنے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن اگلی تین عادتیں جو ہیں وہ جب تک آپ نہیں سیکھ لیں گے، اور وہ تب تک نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ یہ پہلی تین نہ سیکھ لیں۔ یہ پہلی تین جو سیکھا ہوگا وہ اگلی تین پہ جائے گا۔ تو یہاں سے آگے اجتماعیت کا سفر ہم شروع کریں گے، اس پہ بات کریں گے۔ تو میں آپ کا بھی فیڈ بیک لوں گا، آپ مجھ سے بھی بات سنیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، اے اللہ ہم ان سب کی صحت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ سب کو مکمل اور جلد صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے،
ہمارے عزیز و اقارب، دوست، احباب، آباء و اجداد، محفل میں بیٹھے جتنے لوگ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، میرے والدین، اے اللہ ہم ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے۔ اے اللہ تو ان کے ساتھ وہ معاملہ فرما جو تو اپنے نیک، کامیاب اور پسندیدہ بندوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں سے، ہمارے گھر والوں سے، اے اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کا مجاہد بننا ہمارے لیے چن لے۔ اے اللہ تو ہمارے لیے لکھ دے کہ ہم دین کی جد و جہد کرنے والوں میں شمار ہوں۔ اے اللہ تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد تا حیات کرتے رہیں۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا، ہم پر رحم فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک۔ اے اللہ سالانہ اجتماع ہونے والا ہے، ہمارا ایک سالانہ ایونٹ ہے، اللہ اس کو کامیاب فرما۔ اے اللہ سب لوگوں پہ رحم فرما، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شرکت کی توفیق عطا فرما، لوگوں کی مشکلوں کو دور فرما، اور اے اللہ اس ایونٹ کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنا دے۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔